اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ دین اسلام اور مزدوروں کے بارے میں ہے جو نوکریاں کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، جس رات کو انہیں خلافت عطا ہوئی تو اس سے اگلے دن صبح کو انہوں نے اپنے سر پر ٹوکری رکھی اور آپ کام کرنے کے لیے منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کا خلیفہ تو مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو راستے میں روکا اور پوچھنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا۔ اس وقت یہ تجارت کرتے تھے کیونکہ بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب حکومت کے پیچھے بچے تو بھوکے نہیں مروانے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے کہنے لگے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے آپ کا وظیفہ لگواتے ہیں، آپ کو ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ بیٹھ کر آپ مسجد میں ڈیوٹی کریں۔ جب بیٹھ کے مشاورت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگے کہ جناب بتلائیے کہ آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دیں کہ جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بڑے میٹھے اور بڑے دھیمے لہجے میں بول کے کہنے لگے ابو بکر سے کہ اگر آپ کا گزارا نہ ہوا، تو یہ سن کے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی مزدوری میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر مزدوروں کے گھر چلنے لگیں گے تو میرا گھر بھی چلے گا، میں ان کی بھی تنخواہیں بڑھاؤں گا، صرف اپنی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، مزدوروں کے حقوق کا تعین کیا۔ سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو مزدوری پر رکھو اس کے ساتھ اجرت طے کر لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے کسی کو کام پر نہ رکھو، یعنی مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے یہ طے کریں۔ اور یہاں پہ تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ بہت کچھ معاملات ہڈن ہوتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لیکن شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ پہلا حق مزدور کا اسلام نے یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے طے کر لو، یہ پہلا حق ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا، اور یہ اتنی اعلیٰ ترین بات ہے کہ جتنے بھی حقوق لکھنے والے ہیں مزدوروں کے، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے مزدوری طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا میرے آقا کریم نے۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں
اور میں جانتا بھی ہوں کہ جو مزدور کا خون بھی خشک ہو جاتا ہے تو تب بھی مزدوری نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بچائے۔ ایک صحابی اپنے خادم اپنے غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیوں اس کو مار رہے ہو؟ تو وہ صحابی فرمانے لگا حضور یہ غلطیاں بہت کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اس سے زیادہ کہیں میرے رب کو تجھ پر اختیار ہے۔ تو صحابی کہنے لگا حضور یہ بہت غلطیاں کرتا ہے تو میں کتنا اس کو معاف کروں؟ تو میرے آقا کریم نے کتنی خوبصورت بات بیان کی، اتنا معاف کر جتنا تجھے میرا رب معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ میرے آقا کریم نے درگزر کا حکم دیا اور معاذ اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا بن بیٹھے ہیں۔ وہ اگر کسی کو ملازمت پر رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو خرید لیا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ بلائے گا، انصاف کا ترازو لگے گا اور اس میں سبھی اعمال تولے جائیں گے۔ اور تو میرے آقا کریم نے پہلا حق کیا دیا کہ مزدوری طے کرو، اور دوسرا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو، اور تیسرا حق یہ دیا کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کرو۔ تو جب مزدوری پر آیا تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدور کو مزدوری کتنی دے؟ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا، اور ایک اس حدیث میں کئی پہلو بیان کیے گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسے ہی اسے کھلاؤ۔ میرے آقا کریم نے اتنی بڑی اور خوبصورت بات بیان کر دی۔ اور کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ ایسا مزدور کھانا کھا رہا ہو جیسے کوئی مالک کھانا کھاتا ہو؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا یہ مزدور کا حق ہے، جیسا تم نے کھانا کھانا ہے ویسے ہی مزدور کو کھلانا ہے۔ اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسے ہی اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، یعنی جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں کہ وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ مزدوری کرنے لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو۔ یہ بھی میرے آقا کریم نے بیان فرمایا کہ مزدور پر کتنا بوجھ ڈالنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یہ آیات ہے۔ تو کسی مزدور کو ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے یار بس کرتے، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، تو کیسے کوئی تمہارے راستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ بھی امیر المومنین ہو کر ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ بوڑھے تھے، وہ بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو ان کا پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے اور آپ فرمانے لگے کہ میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی حیثیت کو ہی بھول جاتے ہیں کہ کل ہم کیا تھے، وہ صرف یہ یاد رکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہم کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
جب کچھ عطا کرتا ہے تو ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ اور آمرانہ ہو جاتا ہے اور ان کے لب و لہجے میں کرواہٹ ہی کرواہٹ ہو جاتی ہے اور ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے اور وہ کوئی یہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے اور آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں بڑا سخت تھا، سخت میری طبیعت، میرے غلاموں کی یہ جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکے اور ٹھہر بھی سکے۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو کلمہ پڑھا اور میں نے کہا حضور کو خاص نصیحت، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسے ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تم نے پہننا ہے ویسے ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت فرما دی اور جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب کا علم جاننے والے نبی نے بتلا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا کلمہ پڑھنے کے بعد اور جب پہلے میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے اور ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں گیا ایک شخص سے میں نے کہا کہ کھانا پکاؤ اور کھانا پکایا اور دسترخوان پہ لگوایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا کہ آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملازموں نے کھانا کھایا اور پھر میں انہیں بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے کپڑے ان کے لیے خریدے اور فرماتے ہیں کہ میرے غلام کہنے لگے آقا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ آپ کا مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو اتنی پیاری رمجم برستے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، اب میری طبیعت بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے واسطے ان کاموں پر آئے جو ہمیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اگر آج ہم یہاں پر اس دنیا میں فرعون بن کر ہم رہیں گے تو ہمارا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا۔ ہمیں تو یہ فائدہ ملا کہ ہمیں اسلام ہماری پیدائش سے ہی مل گیا اور یہ شکر ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو اور جس کا حکم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، جس کے لیے آپ کچھ کرو گے تو وہ آپ کو دل سے دعا دے گا، اور جس کے سامنے آپ ایک حاکم بن کر سخت گیر بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دل میں یقیناً آپ کو بددعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کو ان کے ماتحتوں کے بارے میں دل کی نرمی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ایک پیغام سمجھ کر صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
الصلاة